बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात सोम बाब नंबर 9 हुकूमत और शहरियों का किरदार। प्यारे बच्चों, इस बाब में आप पढ़ेंगे कि हुकूमत किसे कहते हैं, मुआशरा किसे कहते हैं और एक अच्छे मुआशरे के क़याम में हुकूमत और शहरियों का क्या किरदार होता है। तो आइए बच्चों, अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, इस बाब में सबसे पहला टॉपिक है इफ़राद और मुआशरा। तो बच्चों, इफ़राद और मुआशरे का आपस में क्या ताल्लुक़ है, सोच कर बताएं कि क्या हम अपने लिए गल्ला खुद उगा सकते हैं। हम में से हर एक अपना घर खुद तामीर कर सकता है। हम कपड़ों की सिलाई खुद कर सकते हैं। बीमार हो जाएं तो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और आलात खुद बना सकते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब है नहीं, क्योंकि हर इंसान अपना हर काम खुद नहीं कर सकता। इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे इंसानों पर इन्हिसार करना पड़ता है। इंसान अपनी ज़रूरतों की वजह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते हैं। इंसानों के इस तरह मिलजुल कर रहने से मुआशरा यानी कि कम्युनिटी बन जाता है। इफ़राद अपने माशरे की तरक्की और बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। मसलन उस्ताद बच्चों को तालीम देता है, डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है और किसान गल्ला उगाता है। यानी कि एक माशरे में हर इंसान अपने रोज़ी के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई पेशा ज़रूर इख्तियार करता है। इसलिए तमाम इंसान जो है मिलकर एक दूसरे की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करते हैं और इस तरह से मुआशरा कायम होता है। इसके बाद बच्चों, सरगर्मी है। अपने मोहल्ले के 5 अफराद के बारे में बताएं कि वो किस तरह मकामी आबादी के लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसका जवाब आप इस तरह से देंगे, जैसे मेरे मोहल्ले में सबसे पहले इमाम मस्जिद हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ाना और बच्चों को कुरान पाक की मुफ्त तालीम देना। तो वो इस तरह से मकामी आबादी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं और बच्चों को कुरान पाक की मुफ्त तालीम देते हैं। उसके बाद नंबर 2, ट्यूशन टीचर्स। जैसे कि हर मोहल्ले में कोई ना कोई ट्यूशन सेंटर होता है, स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाना। तो किस तरह से ट्यूशन टीचर्स जो हैं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वो स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर 3, हेल्थ वर्कर। लोगों को इलाज मुआवजे के हवाले से मुख्तलिफ सहूलियात फ्राहम करते हैं। नंबर 4, दर्जी। मोहल्ले के अफराद के कपड़े सिलाई करते हैं। नंबर 5, कसाब। ज़रूरत पड़ने पर मोहल्ले के अफराद को गोश्त बेचते हैं। इस तरह से बच्चों, ये 5 अफराद हैं जो कि मकामी आबादी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद टॉपिक है बच्चों बुनियादी मसाइल, यानी कि माशरे के बुनियादी मसाइल। आबादी में इजाफे, वसाइल की कमी और इनके नामनासब इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनमें से कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें इनफरादी तौर पर हल किया जा सकता है, यानी कि हर फर्द अपना मसला खुद हल कर सकता है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन्हें हल करने के लिए दूसरों के तावन की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ अहम मसाइल दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पीने के साफ़ पानी की कमी। पानी की फराहमी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हमारे मुल्क के कुछ इलाकों में साफ़ पानी ज़रूरत के मुताबिक दस्तयाब नहीं, जिसकी दर्ज झैल वजूहात हैं। नंबर 1, शहरी आबादियों में इजाफा। नंबर 2, ज़ेर ज़मीन पानी की कमी। नंबर 3, बारिश के पानी को ज़ख़ीरा ना करना। नंबर 4, पानी की फराहमी का नाकस इंतज़ाम। नंबर 5, पानी का बेजा इस्तेमाल, यानी कि पानी को ज़ाया करना। नंबर 2, सेहत और तालीम की सहूलियात का फुकदान, लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। मियारी तालीम और सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। वही माशरा तरक्की करता है जिसके अफराद तालीम याफ्ता और सेहतमंद हों। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को इन बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना है, यानी कि पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे या तो स्कूल नहीं है और या फिर हॉस्पिटल नहीं है। नंबर 3, पानी की निकासी का नाकस इंतज़ाम। इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी का मुनासिब निज़ाम ना होने की वजह से गंदा पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। यानी कि गंदे पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद है बच्चों हुकूमत का किरदार। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हुकूमत किसे कहते हैं। लोगों की भलाई और तरक्की के लिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें लोग अपने तौर पर नहीं कर सकते। इन कामों को सरअंजाम देने के लिए लोग हुकूमत बनाते हैं। हुकूमत का काम अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी और इनकी फलाह है।
اس مقصد کے لیے حکومت ادارے قائم کرتی ہے، یعنی کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکومت ادارے قائم کرتی ہے، مثلاً اسکول، ہسپتال، فوج، پولیس، ڈاک خانہ اور بینک وغیرہ۔ ان اداروں کا کام عوام کی ضروریات کے مطابق ان کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے بعد بچوں سرگرمی ہے کہ اپنے علاقے میں موجود چند حکومتی اداروں کے نام لکھیں۔ حکومتی یعنی کہ سرکاری اداروں کے نام لکھیں اور بتائیں کہ وہ لوگوں کے لیے کیا کام کرتے ہیں۔ بچوں آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ موجود سرکاری اداروں کے یہاں پہ نام لکھیں گے اور یہاں پہ آپ ان کی ذمہ داریاں لکھیں گے۔ تو بچوں مثال کے طور پر میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں پہ ایک اسکول ہے۔ اسکول کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا۔ اس کے بعد بچوں یہاں پہ ڈسپینسری ہے، لوگوں کا مفت علاج کرنا۔ نمبر 3 ڈاک خانہ، لوگوں کو وقت پر ڈاک پہنچانے کا کام کرتے ہیں ڈاک خانہ۔ اس کے بعد ہے بینک، پیسوں اور لوگوں کے پیسوں اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس باب میں بچوں حکومت اور لوگ، گورنمنٹ اینڈ پیپل۔ حکومت اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہت سے فلاحی کام کرتی ہے۔ اگر عوام حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کرے تو زیادہ بہتری آ سکتی ہے، یعنی کہ معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے اگر عوام حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ تو بچوں کس طرح سے تعاون کر سکتی ہے عوام حکومت کے ساتھ؟ ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کرنا، صفائی کے انتظام کی بہتری کے لیے اپنا کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے تلف کرنا وغیرہ۔ اس طرح سے عوام حکومت کی مدد کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے اور وسائل کم۔ وسائل کم ہونے کی وجہ سے حکومت لوگوں کے تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے، مثلاً اپنے محلے کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی، گندے پانی کی نکاسی اور صفائی کا انتظام، جہاں ضرورت ہو وہاں مسجد، اسکول، کھیل کے میدان اور ہسپتال تعمیر کرنا وغیرہ۔ یہ وہ کام ہے جو کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے فلاحی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں، مثلاً ایدھی فاؤنڈیشن وغیرہ۔ اس کے بعد بچوں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ تو بچوں پاکستان کی کل آبادی 22.5 کروڑ ہے اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ نیکسٹ اس باب میں بچوں سرگرمی نمبر 3 ہے اچھا شہری۔ اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک اور اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ برابری، سچائی اور قانون کے احترام پر یقین رکھتا ہے۔ اچھے افراد ہی اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ میں یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ میں ایک اچھا شہری ہوں یا میں ایک اچھی شہری ہوں، اس لیے میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، دیانتدار ہوں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتی ہوں، قانون کا احترام کرتی ہوں، ذمہ دار ہوں، ماحول کا خیال رکھتی ہوں، دوسروں کو معاف کرتی ہوں، جھگڑوں سے بچتی ہوں، اچھے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرتی ہوں، اپنے ملک کی وفادار ہوں، مردوں اور عورتوں کی ترقی کے ایک جیسے مواقع فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہوں، اپنے بڑوں اور اساتذہ کا احترام کرتی ہوں۔ اس کے بعد بچوں کے سوچ کر بتائیں کہ اوپر بیان کی گئی خوبیوں کے علاوہ آپ میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں۔ تو بچوں آپ میں کون کون سی خوبیاں ہیں؟ مثال کے طور پر میں اپنے معاشرے میں موجود تمام افراد اور تمام اداروں کا احترام کرتی ہوں۔ میں اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں۔ اس کے بعد بچوں آئیے اب اس باب کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نیچے دی گئی مختلف بنیادی سہولتوں میں سے جو آپ کے علاقے میں موجود ہیں ان کے سامنے ٹک اور موجود نہیں ہیں ان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ تو بچوں بنیادی سہولت ہے بچوں کے لیے پارک۔ تو ہمارے علاقے میں بچوں کے لیے پارک موجود ہے، اس لیے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگا دیا میں نے۔ اس کے بعد ہے صاف پانی۔ تو ہمارے علاقے میں بچوں صاف پانی فراہم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے سامنے کراس لگا دیا۔ اس کے بعد ہسپتال، بجلی، اسکول، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، یہ تمام سہولتیں میرے علاقے میں موجود ہیں، اس لیے میں نے ان کے سامنے ٹک کا نشان لگا دیا۔ اس کے بعد ہے پکی سڑکیں اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کا نظام۔ تو بچوں یہ دونوں سہولتیں میرے علاقے میں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں نے ان کے سامنے کراس کا نشان لگا دیا۔ آپ نے بچوں اپنے علاقے کے حساب سے جو سہولتیں آپ کے علاقے میں موجود ہیں ان کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جو سہولتیں آپ کے علاقے میں موجود نہیں ہیں ان کے سامنے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 دیے گئے چارٹ کو مکمل کریں۔ تو بچوں کیا لکھنا ہے ہم نے اس چارٹ میں؟ حکومتی ذمہ داریاں۔ بچوں اس طرح سے لکھیں گے، بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنا، لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا،
معاشرے میں امن و امان قائم کرنا اور لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنا۔ سوال نمبر 3، اپنے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت کیے جانے والے کاموں کی فہرست بنائیں۔ تو بچوں اس کا جواب ہے کہ میرے علاقے میں پرائیویٹ سکول بنائے گئے ہیں، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کلینک بنائے گئے ہیں، پانی صاف کرنے کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے اور سلائی سینٹر بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، تعلیمی ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب ہے عوام کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حکومت کیوں ضروری ہے؟ تو بچوں اس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ لوگوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنے طور پر نہیں کر سکتے، ان کاموں کو سر انجام دینے کے لیے لوگ حکومت بناتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے تمام لوگوں کے مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنے سے اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 4، گندے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ 5واں اور آخری سوال ہے کہ اچھے شہری کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے نمبر 1، دیانتدار ہونا، نمبر 2، اپنے فرائض کو سمجھنا، نمبر 3، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔